اس میں ہم نے کانفرنسز بھی بہت کر لی، خطابات بھی ہم نے بہت کر لیے، ہم نے مظاہرے بھی بہت کر لیے، ہم نے قراردادیں بھی پاس کر لیں، ہم نے ریزولوشنز بھی پاس کر لی، ہم نے خطوط بھی لکھ دیے، ہم نے اشتہارات بھی شائع کر دیے۔ یہ یقیناً کرنے والا کام تھا۔ کبھی کسی نے کہا کہ 60,000 شہادتیں اور 1,00,000 سے زیادہ معذورین یا زخمی لوگ شاید ہمیں جگا نہ سکیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ لیکن بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے مطابق ہم اپنی وسعت اور کیپیسٹی کے مطابق ذمہ دار ہیں کہ آواز بلند کریں اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، اور صہیونی ناجائز ریاست کے خلاف آواز کو بلند کیا جائے۔ دو بنیادی باتیں جو میں اولاً رکھنا چاہوں گا، باقی انشاءاللہ اکابرین کی خدمت میں کچھ گزارشات ہیں ان کو تحریراً ہم پیش کر دیں گے، سوشل میڈیا پر بھی آ جائے گی بات۔ بہت کچھ کرنے کے کام ہیں، ذکر ہوا اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ دو اہم ترین باتیں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ دو اہم ترین باتیں، ایک معاشی بائیکاٹ کا معاملہ اور دوسرا عسکری طور پر اقدامات کا معاملہ۔ معاشی بائیکاٹ سے ہماری مراد وہ تمام پروڈکٹس، وہ اسرائیل نواز مصنوعات ہیں جن کی آمدن ہمارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بوڑھوں کو شہید کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس بائیکاٹ کے لیے عوام کو بھی کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ مستقل ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اب پی ایس ایل کی اسپانسرشپ بھی انہی مصنوعات کے بنانے والوں کی جانب سے ہے کہ جن کی آمدن اسرائیل استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو عوام کو بھی مزید ہمیں شعور دے دیں اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ان تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے جن کی آمدن اسرائیل کو مضبوط کرتی ہے۔ البتہ اس سے آگے بڑھ کر حکومت پاکستان سے مطالبہ کہ قانون سازی کی جائے، وہ تمام کمپنیز جو وہ مصنوعات تیار کر رہی ہیں کہ جن کی آمدن اسرائیل استعمال کرتا ہے، ان کے لائسنس منسوخ کیے جائیں اور ریاستی سطح پر ان کو بین کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے علماء سے، اتحاد تنظیمات مدارس کے بزرگ یہاں پر موجود ہیں، امت کی قیادت یہاں پر موجود ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ ایک وفد تیار ہو جو صدر مملکت، وزیر اعظم، چیف آف دی آرمی اسٹاف اور نیشنل اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر سے ملاقات کرے اور ان کے سامنے دو ٹوک انداز میں بات رکھے کہ بغیرتی کو چھوڑا جائے، بے حمیتی کو چھوڑا جائے اور امت کے درد کو محسوس کر کے آواز کو بلند کیا جائے۔ یہ پاکستان ایک لیڈنگ رول ادا کر سکتا ہے۔ 1967 کی عرب وار کے بعد بن گوریان نے کہا تھا ہمارا اصل دشمن پاکستان ہے۔ نتن یاہو بھی کہتا ہے کہ اس کو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور عسکری قوت کھٹکتی ہے۔ پاکستان آج بھی لیڈنگ رول ادا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ہماری گزارش ہے ہمارے علماء، ہمارے اکابرین کا وفد ذمہ داران سے ملے جو ملک کو چلا رہے ہیں اور ان کو مجبور کریں کہ وہ آواز بلند کریں امت کی سطح پر۔ کیا اچھا ہو کہ ایک حرم اقصی کی حرمت کی پامالی اگر ہو رہی ہے تو حرم مکہ میں جمع ہو کر بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر امت کے حکمرانوں کو ہم آمادہ کریں کہ وہ آواز بلند کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آگے بڑھ کر OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، OIC کے چارٹر میں لکھا ہے کہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور اقصی کی حفاظت کے لیے صرف اخلاقی نہیں، مالی نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عسکری تعاون بھی کیا جائے گا۔ 1973 میں ہم نے اپنے پائلٹس کو بھیجا اور انہوں نے مصر